بس بہت ہو گیا، اب مجھ سے اور سہن نہیں ہوتا، اب میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گا۔ سنیتا، تمہاری بہوؤں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ کیول 1 مہینہ ہی تو ہوا ہے بچوں کے ساتھ ان کے شہر آئے ہوئے، اس 1 مہینے میں ہی جی بھر گیا ہے۔ ارے گاؤں میں اچھا بھلا گزارا چل رہا تھا، سال بھر سے انگیٹھی پر سکی ہوئی جلی بھنی روکھی سوکھی چاہے جیسے بھی روٹی کھائے گزارا ہو ہی رہا تھا، مگر کمبخت میری ہی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے جو سوچ بیٹھا کہ بیٹے کے گھر پر بہوؤں کے ہاتھ کے بنے اچھے اچھے پکوان کھانے کو ملیں گے۔ پتہ ہے سنیتا، اپنا گھر چھوڑتے سمے پہلے ایک پل کو تو من میں وچار آیا تھا کہ بہوئیں تیز ترار ہیں، کسی چھوٹے بڑے کی لحاظ نہیں کرتی ہیں، اگر کبھی کسی دن الٹا بول دیں گی تو کیسے سہن کروں گا۔ کہتے کہتے دمے کے مریض سوہن جی کو کھانسی چھڑ گئی اور پھر کچھ سنبھل کر بولے، لیکن سنیتا سکھ کی لالسا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور بیٹوں کے کہتے ہی خوشی خوشی ان کے ساتھ شہر آ گیا، یہ نرک سے بھری زندگی جینے کے لیے۔ پر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے سنیتا، اب میں کسی کی ایک نہیں سنوں گا، اور تم بھی مجھے یہاں رکنے کو نہیں کہو گی۔ 72 ورشیہ سوہن جی اپنی مری ہوئی پتنی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بڑبڑاتے جا رہے تھے۔ پورا پریوار ہوتے ہوئے بھی ان کا کوئی نہیں تھا، اس لیے پتنی کی تصویر کے ساتھ باتیں کرتے اپنے دل کا غبار ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کی پتنی باتیں سن رہی ہو۔ دراصل 1 برس پہلے تک سوہن جی اپنی پتنی سنیتا کے ساتھ اپنے گاؤں میں رہا کرتے تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی بیٹے شہر میں رہا کرتے تھے۔ 1 برس پورے ہی ان کی پتنی سنیتا کا ندھن ہو گیا تھا۔ پتنی کیا گئی، ان کی تو زندگی ہی چلی گئی۔ بیٹے بہوئیں اوپچارکتا جتا کر اپنے اپنے گھر چلتے بنے تھے۔ سوہن جی گاؤں میں اکیلے رہا کرتے تھے۔ سوہن جی جنہوں نے 1 گلاس پانی بھی کبھی سمے اٹھا کر نہیں پیا تھا اور اب چولہے پر روٹیاں سینکنے لگے تھے۔ انگیٹھی کے دھوئیں سے انہیں اکثر کھانسی چھڑ جایا کرتی تھی۔ جیسے تیسے پکا کر نمک اور پیاز کے ساتھ جلی بھنی روٹیاں نگل لیا کرتے تھے، پر بے سواد کھانا کھاتے کھاتے اپنی پتنی کے ہاتھوں کے بنے کھانے کو یاد کرنے لگتے اور آنکھیں گیلی ہو جاتی تھیں۔ اکیلا پن اس قدر بڑھ گیا تھا کہ مری ہوئی پتنی کی تصویر ہر دم ہاتھ میں لیے رہتے اور ان سے ہی باتیں کرنے لگتے۔ کچھ گاؤں کے لوگ انہیں دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جبکہ پڑوسی ان کی حالت کو سمجھ رہے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ پاگل پن نہیں، اکیلا پن ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ سوہن جی کی ایسی حالت دیکھ کر ان کے پڑوسیوں نے ان کے بڑے بیٹے کو فون کیا اور ان کی مانسک استھتی کے بارے میں سوچنا دی اور انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو کہا۔ بوڑھے پتا کو بہوئیں اپنے پاس رکھنے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھیں، پرنتو لوگ لاج کے ڈر سے ان دونوں بیٹوں نے انہیں اپنے ساتھ شہر لے آئے۔ سوہن جی بھی سوادشٹ کھانے کا ارمان لیے بیٹوں کے ساتھ خوشی خوشی چل دیے۔ دونوں بیٹوں نے اپنے پتا کو 1 مہینہ اپنے پاس رکھنے کا طے کر لیا۔ پہلے بڑا بیٹا انہیں اپنے گھر لے گیا، پوتا پوتی کے ساتھ ہنستے بیتتے سمے گزر جائے گا، یہ سوچ کر سوہن جی کے دل میں بڑے بیٹے کے گھر جانے کی بہت اتسکتا تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ بڑے بیٹے اور بڑی بہو نے اپنے دونوں بیٹوں کا داخلہ ممبئی کی ایک یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، اب دونوں وہیں رہ کر پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ سن کر سوہن جی کی
सोहन जी आश्चर्यचकित रह गए कि अब का ज़माना कितना बदल चुका है, लेकिन अभी शायद उन्हें एक सरप्राइज़ मिलना बाकी था, और वह ये था कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की माँ भी बेटे के घर पर ही रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर सोहन जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझा कर रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी, लेकिन वह अपनापन जिसके लिए वे तरस रहे थे वे दूर दूर तक कहीं नहीं था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते और सोहन जी को अपने कमरे में ही दाल रोटी पहुँचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना किया हुआ था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाज़ें आती, परंतु सोहन जी को इस सब से दूर ही रखा जाता। ये सब देखकर पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे। सुनीता, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहती देखी है? यहाँ देखो, खुद का बाप तो पल पल अपनेपन को अच्छा खाने को तरस रहा है, और हमारा बेटा अपनी सास को बिठाकर पकवान खिला रहा है, उनके साथ हाल चाल बांट रहा है और अपनापन जता रहा है। मैं कुछ मांगता हूँ तो ये लोग कहते हैं इस उम्र में परहेज़ करना चाहिए। बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे ये सब खाकर बीमारियाँ नहीं होंगी? वाह ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीते तो अपने बेटों को ये कह दिया कि मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है, छोटे बेटे के घर छोड़ दो। कम से कम वे बच्चों के साथ तो दिल लग जाएगा। पिता के कहने पर बेटे ने छोटे बेटे के घर छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहू तो 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में आते देखते ही तुरंत उसने अपनी जिठानी को फ़ोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1-1 महीने का तय हुआ था, तो अभी तो 20 दिन ही बीते थे, ऐसा भी क्या हो गया? बाबूजी को 20 दिन में ही आपने घर से चलता कर दिया। दूसरी ओर से ना जाने क्या आवाज़ आई तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी इन्हें 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने फ़ोन काट दिया। बड़ी बहू के घर में एक कमरा तो उन्हें नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वे अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाया करते थे, लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वे कमरा भी न मिला। एक स्टोर रूम में ही सोहन जी का बिस्तर लगा दिया गया और बच्चों को उनके पास न जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए वे कभी आंगन में आकर बैठ जाते तो कभी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात न कर पाते। बच्चे यहाँ से वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो दादाजी से बात भी कर लें। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। एक दिन सुबह सोहन जी बाहर चरपाई पर आकर बैठ गए तो आवाज़ सुनाई दी। बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो, मेरे पास 500 का एक पुराना नोट है। दूध वाला, सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं है। आप ही इसे चला देना, इसके बदले आप मुझे कराना नोट दे दो। आज मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। सोहन जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कहा कि बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, इसी सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया करो। ये बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह
چبھی اور چلاتے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے میں سارا دن آوارہ گردی کرتی رہتی ہوں، کہیں باہر نہ جاؤں تو کیا سارا دن آپ کے کھانسنے کی آواز سنتی رہوں؟ اور ویسے بھی میرے بچے بہت سمجھدار ہیں، آپ کو ان کی چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی بہو کے منہ سے ایسی باتیں سنتے ہوئے سوہن جی کو لگا جیسے وہ چھوٹی بہو نہ ہو، کوئی جوالا مکھی ہو جو ان پر آگ اگلتے انگارے برسا رہی ہے۔ عمر کا ہی تقاضا تو ہے جو اچھوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا سمے ہوا کرتا تھا جب میرے سامنے کسی کی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ سمے آ گیا ہے کہ میری بہوئیں بھی میری عزت اتار کر اپنے پاؤں تلے رون دیتی ہیں، اور نالائق بیٹوں کو تو اپنی پتنیوں کی چاکری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، بوڑھا پتا تو ان کی دنیا میں جیسے آتا ہی نہیں۔ سوچتے ہوئے بوڑھی آنکھوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ضلالت بھرے آنسو پی کر وہ اپنے بستر پر آ کر نڈھال سے لیٹ گئے، پھر پتنی کی تصویر سے کہنے لگے، سنیتا مجھے کیوں نہ لے گئیں اپنے ساتھ؟ مجھے اس عمر میں کشٹ سہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جن بچوں کو جیتے رہو، سدا خوش رہو ایسے آشیرواد دیتے کبھی تھکتے نہ تھے ہم دونوں، آج انہی بچوں کے لیے من میں بددعائیں نکل رہی ہیں۔ نالائق، نامراد جیسے شبد تک آتے آتے رہ جاتے ہیں۔ جس اولاد کو پال پوس کر سماج میں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، آج وہی اولاد قدر نہیں کرتی۔ کبھی غلطی سے کسی بات میں صلاح دے بھی دی تو کہتے ہیں، بابو جی آپ تو چپ ہی رہیے، آپ نہیں سمجھیں گے۔ سچ کہوں تو دل کرتا ہے کہ ایک تماچا جڑ دوں، لیکن چپ رہنے میں ہی بھلائی ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہوں۔ اجی آپ اپنا دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں؟ بچے تو نادان ہیں، لیکن آپ تو سمجھداری دکھائیے، یہ تو سوچیے کہ کم سے کم آپ کو 2 وقت کی روٹی تو کھلا رہے ہیں۔ آپ بیکار کی باتیں سوچ کر پریشان مت ہوئیے۔ سوہن جی کو ایسا لگا جیسے ان کی پتنی سنیتا انہیں سمجھا رہی ہو۔ نہیں سنیتا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، سوہن جی کہتے کہتے نیند میں ہی بڑبڑانے لگے، اور اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ چاروں اور دیکھا لیکن سنیتا جی کہیں نہیں تھیں۔ اگلے دن صبح فیصلہ لے چکے تھے کہ اپنے گھر لوٹ جانے میں ہی بہتری ہے۔ پرانے بیگ میں اپنے سارے کپڑے رکھ دیے اور تیار ہو کر باہر آ گئے۔ بیٹے نے انہیں حیرانی بھری نظروں سے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتے سوہن جی بولے، بیٹا اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے اسٹیشن پر چھوڑ دو، آگے میں خود چلا جاؤں گا۔ سسر جی کی یہ باتیں سنتے ہی چھوٹی بہو کے چہرے پر چمک آ گئی اور خوشی سے بولی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی بابو جی کا یہاں دل نہیں لگے گا، وہ اپنے گاؤں میں ہی ٹھیک ہیں۔ آپ بابو جی کو اسٹیشن پر چھوڑ دیجیے، پھر آپ کو آفس بھی جانا ہے۔ ایسا کہہ کر چھوٹی بہو اپنے کام میں مشغول ہو گئی، اور اپنی پتنی کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے جب چھوٹا بیٹا انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تو اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالتے ہوئے بولا، بابو جی پیسے رکھ لیجیے، راستے میں کام آئیں گے۔ سوہن جی نے دھیان سے دیکھا تو وہ وہی پھٹا پرانا نوٹ تھا جسے نہ تو دودھ والا لینے کو تیار تھا اور نہ ہی سبزی والا۔ کبھی سوہن جی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے تو کبھی میلے کچیلے اور بیچ سے پھٹے ہوئے اس نوٹ کو۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ اس کے ہاتھ میں تھما کر بول دیں کہ اس نوٹ کو اپنے پاس رکھو، میں تمہاری مہربانی کے بنا بھی اپنے گھر واپس جا سکتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بولتے ان کے بیٹے نے کہا، وہ کیا ہے نا بابو جی، شہر میں مہنگائی زیادہ ہے اور تنخواہ کم، اس لیے اس سے زیادہ میں نہیں دے پاؤں گا۔ تبھی سوہن جی
نے اپنے غصے کی جوالا کو من ہی من دباتے ہوئے بولے، بیٹا جب تم دونوں کا اچھے انگلش میڈیم میں اسکول میں داخلہ کروایا تھا تو مشکل سے 3,000 روپے مہینہ کما پاتا تھا۔ 1,000 روپے تو کیول تمہاری پڑھائی پر خرچ ہو جاتا تھا۔ مہنگائی اس سمے بھی بہت تھی جب تم اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی اچھے اچھے کپڑے اور کھلونوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے، لیکن میں نے تمہاری فرمائشوں برابر پوری کی ہیں۔ تم ایک چیز مانگتے تھے تو میں 2 لا کر دیتا تھا۔ خیر وقت کی بات ہے۔ سوہن جی بولتے جا رہے تھے، لیکن ان کا بیٹا ٹرین سے نیچے اتر چکا تھا اور ٹرین تیز گتی سے چلتی گئی۔ گاؤں میں اپنے گھر پہنچے تو سوہن جی کو کچھ سنتشٹی ہوئی۔ انہوں نے اپنے صافے سے اپنا پسینہ پوچھا اور چارپائی پر پسر گئے۔ آہ کتنی شانتی ہے یہاں، لیکن پھر سے وہی اکیلا پن اور پھر سے وہی دھواں اگلتی انگیٹھی، پرنتو پھر بھی بنا کسی کی 2 باتیں سنے آرام سے روٹی کھائیں گے، اس بات کا سکون تھا۔ انہیں کبھی من کیا تو روٹی بنا لیتے، نہیں تو اداس ہوئے لیٹے رہتے۔ دھیرے دھیرے شریر ادھک ڈھلنے لگا تھا اور طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھار پڑوسی ملنے آ جاتے تھے، دوائی وغیرہ دے جاتے تھے۔ دمے کی بیماری کے کارن ان کی حالت تھوڑی اور بگڑی تو کمزوری کے کارن روٹی بنانے سے بھی لاچار ہو گئے۔ وہ بھوکے ہی چارپائی پر پڑے رہتے۔ پڑوسیوں نے دونوں بیٹوں کو فون لگا کر خبر بھجوا دی، لیکن اپنے ہی پریوار میں مست دونوں بیٹوں کو پتا سے ملنے آنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بھوکے رہنے کے کارن حال دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اب تو گاؤں کے رشتہ دار اور پڑوسیوں نے بھی بیٹوں کو فون کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ بیٹوں نے تو جیسے ٹھان لیا تھا کہ کیول اپنے پتا کے انتم درشن کرنے جائیں گے۔ ایک دن ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ سوہن جی بستر پر پڑ گئے اور اٹھنے اور بولنے سے بھی لاچار ہو گئے۔ پڑوسیوں نے ان کے بیٹوں کو پھر سے فون کیا اور ان کی خبر دی۔ ان کے پتا کی حالت بہت گمبھیر ہے، آخری بار ملنا چاہتے ہو تو جلدی سے جلدی ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اتنا سن کر دونوں بہوؤں کے من میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلو اب روز روز کے جھنجٹ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا، نہیں تو آئے دن کبھی بخار تو کبھی کھانسی، کبھی یہاں درد تو کبھی وہاں درد۔ اپنی زندگی میں اتنے ویست ہیں، کون سیوا کرے۔ چارپائی پر پڑے بوڑھے باپ کی بیٹوں کے ساتھ دونوں بہوئیں بڑی چہکتی ہوئی گاؤں پہنچی اور گھر کے اندر آتے ہی دونوں کے چہرے پر ایک شوق کا دکھ ویکت ہو گیا۔ دونوں ایسے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اپنے آنچل کو بھگونے لگیں جیسے ان کی دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ حالانکہ آس پڑوس کے سارے لوگ جان رہے تھے کہ جس بوڑھے سسر کو دیوتا ماننے کا دکھاوا کرتے ہوئے یہ دونوں دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، اس سسر کو 2 وقت کی عزت کی روٹی بھی ان دونوں سے نہ کھلائی گئی ہوگی۔ 1.5-2 گھنٹے کا دکھاوا کرنے کے بعد اپنے ساتھ لائے طرح طرح کے کھانے کی وستوؤں کا لطف اٹھانے کے لیے کمرے کے بھیتر چلی جاتی۔ سوہن جی چارپائی پر نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ اٹھ یا بول نہیں پا رہے تھے، پرنتو سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، محسوس کر پا رہے تھے کہ کس طرح عمر کے آخری پڑاؤ پر آ کر انسان کی استھتی سڑک کے کنارے پڑے کچرے کی طرح ہو جاتی ہے۔ خون کے رشتے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ بیمار پڑے سوہن جی کو دیکھنے کے لیے رشتہ دار اور پڑوسی آ جا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی اندر آتا تو بیٹے بہوئیں منہ لٹکا کر بیٹھ جاتے۔ بڑا بیٹا بولا، کیا بتائیں، انتم
समय ہے، زیادہ سیون نہ ہی کرائیں تو اچھا، ورنہ ہم بھی کہاں نوکری سے اتنا سمے نکال پاتے ہیں۔ بھیا میں کہتا ہوں کہ بابو جی کو زمین پر لٹا دیتے ہیں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ چھوٹا بیٹا بولا تو دونوں بہوئیں دہاڑے مار مار کر ایسے رونے لگیں جیسے ان کے سسر جی سچ میں بھگوان کو پیارے ہو گئے ہوں۔ سوہن جی بڑے اطمینان سے بہو کا یہ ناٹک دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے پتا کو زمین پر لٹایا گیا تو جیسے پورا گاؤں ہی اکٹھا ہو گیا۔ بڑی بہو بابو جی کی ٹانگیں دباتی تو چھوٹی بہو وہیں واہواہی لوٹنے کے لیے گیتا پاٹھ کرنے بیٹھ گئی۔ دونوں بیٹوں نے کفن کا کپڑا اور لکڑی کی چتا بھی منگا لی، لیکن سوہن جی جس کے تس لیٹے ہوئے تھے۔ شام ہوئی تو جب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، دونوں بیٹے اور بہوئیں جو ابھی تک ناٹک کر رہے تھے، سب لوگوں کے جاتے ہی اپنی اصلیت پر اتر گئے اور چھوٹی بہو اپنی جیٹھانی سے بولی، نہ جانے کب مکتی ملے گی بابو جی کو۔ بابو جی کو مکتی ملے تو ہم بٹوارا کر کے اپنے اپنے گھر چلتے بنے۔ بھابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ماں جی کا وہ بڑا والا ہار تو میں رکھوں گی، مجھے تو وہ بہت پسند تھا، کب سے انتظار کر رہی تھی اس ہار کو پہننے کا موقع کب ملے گا۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی۔ پھر بڑی بہو بولی، اگر ہار تم رکھو گی تو ماں جی کے بھاری والے کنگن میرے ہوئے، انہیں بیچ کر میں اپنے لیے نئے ڈیزائن کے کنگن بنواؤں گی۔ میں نے تو سونار کی دکان پر ڈیزائن بھی پسند کر رکھا ہے۔ بہوؤں کی باتیں سن سن کر سوہن جی اندر ہی اندر آہت ہو رہے تھے۔ ان کا دل تو ہوا پورے گاؤں کو اپنے بیٹوں بہوؤں کی اصلیت بتا دیں، لیکن شریر میں جان ہی کہاں تھی کہ کچھ بول بھی پائیں۔ پتا کے پاس بیٹے اور بہوئیں آپس میں وچار ومرش کرنے لگے۔ بڑا بیٹا بولا، بہت سمے سے ہمارے گھر میں کوئی سماروہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس بار ہم گاؤں والوں کو دکھا دیں گے، ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ بابو جی کی 13ویں پر ایک سے ایک چیز رکھی جائے گی، اور ساتھ میں مونگ دال کا حلوہ جو بابو جی کو بہت پسند تھا۔ کھانے کی چیزوں کے نام سنتے ہی سوہن جی کے منہ میں پانی آنے لگا۔ سوچنے لگے کہ میری 13ویں میرے جیتے جی کیوں نہیں کر دیتے ہیں، میں بھی پیٹ بھر کر کھا لیتا اور جیتے جی میری آتما اندر تک سنتشٹ مل جاتی۔ برسوں سے ان پکوانوں کے سواد کے لیے وہ ترس چکے تھے۔ اس سواد کو یاد کرتے ہی ان کے منہ سے لال ٹپکنے لگی۔ چھوٹی بہو بڑی خوشی سے بولی، دیکھیے تو اب تو بابو جی کے منہ سے لال بہنے لگی ہے، اور بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب لال نکلنے لگے تو سمجھو انتم سمے آ چکا ہے۔ بڑی بے صبری سے سوہن جی کی مرتیو کا انتظار کیا جانے لگا، لیکن 3 دن بیت گئے۔ اب تو دونوں بیٹے آس لگانے لگے کہ آخر بابو جی کی آتما آدھار میں کیوں پھنسی ہے۔ ہم سب لوگ تو یہی ہیں، پھر کس سے ملنے کی اچھا ہے بابو جی کو، جو پران تیاگنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ تبھی گاؤں کے ایک بزرگ سوہن جی کا پتہ کرنے کے لیے ان کے گھر آئے تو بیٹے بولے، چاچا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بابو جی کی جان کہاں اٹکی ہے۔ پھر وہ بزرگ بولے، بیٹا کبھی کبھی کوئی خواہش ادھوری رہ جانے سے بھی جان نہیں نکلتی ہے۔ تم ایک کام کرو، اپنے پتا کی پسند کی کھانے کی چیزیں بنواؤ اور انہیں کھلاؤ، ہو سکتا ہے کھانے کی خواہش من میں رہ گئی ہو۔ بہوؤں نے فٹافٹ رسوئی میں جا کر بابو جی کے لیے دیسی گھی کا حلوہ بنایا۔ جیسے ہی حلوہ ان کے پاس رکھا گیا تو حلوے کی خوشبو سے ان کا روم روم کھل اٹھا۔ بڑے بیٹے نے ایک چمچ سے تھوڑا حلوہ
منہ میں ڈالا تو سوہن جی بڑی خوشی سے کھانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کٹورا خالی ہو گیا۔ لیکن سسر جی کی موت کی پرتیکشا کرتی ہوئی بہوؤں کا دھرے کی سیما اب سماپت ہونے لگی تھی۔ چھوٹی بہو بولی، میں تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ اب ہم زیادہ یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ ہم نٹھلے تھوڑی نہ ہیں کہ کسی کی موت کے انتظار میں اپنا وقت بتاتے رہیں۔ تبھی بڑی بہو غصے سے ابلتی ہوئی بولی، ہاں، ہم تو جیسے کوئی کام کاج کرتے ہی نہیں ہیں۔ بابوجی کا ٹھیکہ تو ہم نے ہی لے رکھا ہے۔ پورے 20 دن سیوا کی تھی ہم لوگوں نے بابوجی کی، تم سے تو ایک ہفتہ بھی نہ سنبھالے گئے تھے۔ دیورانی جیٹھانی میں زبردست بحث چھڑ گئی۔ بہوؤں کے ساتھ بیٹے بھی لڑائی میں کود پڑے۔ ایسا جھگڑا ہوا کہ پورے گاؤں نے تماشا دیکھا۔ کچھ لوگوں نے آ کر سمجھایا بھی کہ ہمیں ایسی باتیں کرنا شوبھا نہیں دیتا، لیکن ان لوگوں کو کہاں پرواہ تھی۔ بنا کسی لجا شرم کے انہوں نے جھگڑا جاری رکھا۔ وہیں تھوڑا بھوجن پیٹ میں گیا تو سوہن جی کے شریر میں کچھ جان پڑ آئی۔ ان کا شریر کچھ حرکت میں آ گیا اور تھوڑی بولنے کی طاقت بھی آ گئی۔ یہ دیکھ کر تو بیٹے بہوؤں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ پریشان ہو کر وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ خیر جیسے تیسے رات بیتی اور صبح ہوئی تو بڑے بیٹے نے پتا کو دودھ کے ساتھ 2 بریڈ کھلا دیے۔ چائے ناشتہ کر کے سب اپنے اپنے گھر جانے کو تیار ہو گئے۔ پھر گاؤں کے بڑے بزرگ نے سمجھایا کہ اب ان کے پتا بھی ان کی ہی ذمہ داری ہیں اور ان کی سیوا کرنا بیٹوں کا کرتویہ ہے، اس لیے انہیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ چھوٹی بہو نے اپنے پتی کو ایک کونے میں لے گئی اور بولی، ایک بات کان کھول کر سن لو، بابوجی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہرگز تیار مت ہونا۔ وہ تو بستر پر پڑے ہیں، مجھ سے تو ان کی گندگی نہ اٹھائی جائے گی۔ بڑی بہو نے بھی دھیمے سے اپنے پتی کے کان میں کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے بنا مطلب آفت مول لینے کی۔ جب بوڑھے پتا کو اپنے ساتھ لے جانے میں دونوں بیٹے آناکانی کرنے لگے تو یہ سب دیکھ کر سوہن جی کی آنکھیں چھلچھلا اٹھیں اور ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے اور بہوؤں سے بولے، تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں یہاں کیسے رہوں گا، یہ میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ پتا کے اتنا کہنے کی دیری تھی کہ وہ سب ترنت اپنا سامان اٹھا کر چپ چاپ نکل لیے اور آخر کار 5 دنوں سے چل رہے بیٹے بہوؤں کے ناٹک کا انت ہوا۔ 1-2 دن اور بیتے تو سوہن جی کی حالت کچھ اور سدھری، لیکن اب وہ گمبھیر وچار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بار بار اپنی پتنی سنیتا کی تصویر سے ہی پوچھنے لگتے، یہ ہے ہماری اولاد، لعنت ہے ایسی سنتان پر۔ یہی بیٹے تھے جن کی خواہشوں کو پورا کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹا۔ آخر بیٹے کی پرورش میں ہم نے کہاں کمی چھوڑ دی تھی۔ بچوں کے لیے ورشا کی تپسیا میں خود کو جھونک دیا تھا، اور آج وہی بچوں کو مجھ سے چھٹکارا پانے کی اتنی جلدی تھی کہ میرے لیے جیتے جی گھر پر سفید کفن منگوا کر رکھ دیا اور میرے مرنے کی راہ دیکھنے لگے۔ مجھے اناتھ کر کے جانے میں آج انہوں نے ایک پل کی بھی دیری نہیں کی۔ اپنی ہی سنتان نے وردھاوستھا کے ہر قدم پر میرے سوابھیمان کو اتنا آہت کیا ہے کہ میں جیتے جی خود کو مرا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ سوچتے سوچتے آج انہوں نے ایک نرنے لیا۔ انہوں نے گاؤں کے سرپنچ کو بلایا اور اپنا فیصلہ بتاتے ہوئے انہیں اگلے قدم کے بارے میں بتایا۔ ایک بار پھر سے سوچ لو سوہن، سرپنچ جی نے کہا تو سوہن جی بولے، اپنی ہی اولاد نے اندر تک اس طرح سے توڑ دیا ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سوہن جی اگلے 2 دنوں تک اپنے فیصلے کو ویاپارک روپ دے چکے
اور اس کے بعد بھری آنکھیں لیے ورد آشرم میں رہنے چلے گئے۔ 6 مہینے بیت گئے۔ ایک دن گاؤں کے سرپنچ نے دونوں بیٹوں کو فون کیا اور بتایا کہ ان کے پتا پرلوک سدھار گئے ہیں۔ گھر زمین جائیداد کے بنٹوارے میں دونوں بیٹوں کے حصے میں کیا کیا آئے گا، اس بات کا فیصلہ دونوں نے پہلے ہی آپس میں کر لیا تھا۔ بنٹوارے کی پوری تیاری کے ساتھ دونوں بیٹے گاؤں پہنچے۔ آنسو بہاتے ہوئے پتا کے شریر کو اگنی دی اور جب گھر پہنچے تو پڑوسی اور رشتہ داروں کے جانے کا انتظار بنا کیے دونوں بیٹے بہوؤں نے سب سے نظریں چرا کے پتا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس سمے چاروں کے چہرے پر ایک کٹل مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں بیٹوں کو نوٹوں کے بنڈل اپنے آگے پیچھے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، وہیں دونوں بہوؤں کی آنکھیں ماضی کے گہنے پر ایک نظر ڈالنے کو بےتاب ہو رہی تھیں۔ پتا جی کی الماری کھول کر اس میں سے وہ دونوں صندوق نکالے جن میں ماں گہنے رکھا کرتی تھی اور کھیتوں کے کاغذ رکھتے تھے۔ یہاں وہاں تاکہ جھانکی کی تو صندوق کی چابیاں بھی مل گئیں۔ بڑی خوشی سے بڑی بہو نے پہلا صندوق کھولا تو دیکھتے ہی سب کے چہرے پر نراشا کے بھاؤ آ گئے۔ ارے اس صندوق میں تو ماضی کے گہنے ہونے چاہیے تھے، پر اس میں تو آپ لوگوں کی بچپن کی تصویر پڑی ہے، اور یہ سب چیزیں بھی کوئی صندوق میں رکھتا ہے کیا؟ تبھی بڑا بیٹا بولا، ہم بچپن میں انہی کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی کتنی کھٹی میٹھی یادیں جڑی ہیں، اس لیے ماں نے انہیں سہج کر رکھا ہوگا۔ دونوں بہوئیں ایک کے بعد ایک سامان نکال کر پھینکتی جا رہی تھیں، لیکن جس چیز کو ڈھونڈ رہی تھیں وہ تو نہیں ملی۔ پھر بڑی آس کے ساتھ انہوں نے دوسرا صندوق کا تالا کھولا تو اس پر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا جس میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ وہ چاروں لالچی نظروں سے اس تھیلی میں دیکھنے لگے۔ پیسے نکال کر گنے تو پورے 50,000 روپے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور لفافہ رکھا تھا جس میں 500 کا پھٹا پرانا نوٹ تھا۔ اور دیکھو کیا رکھا ہے صندوق میں، چھوٹی بہو بولی۔ تو چھوٹے بیٹے نے سارا سامان نکال دیا، لیکن اس میں ان کے بچپن کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ارے یہ کاغذ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، ضرور اس میں بابو جی کے بینک اکاؤنٹ یا ان کی سمپتی کے بارے میں کوئی نہ کوئی جانکاری ہوگی، بڑی بہو بولی۔ تو بڑے بیٹے نے وہ پتر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، اتنی بے صبری سے کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ تمہاری ماں کے گہنے اور میری سمپتی۔ ارے بیٹا، ہم دونوں کی انمول دولت تو تمہاری بچپن کی یادیں ہی تھیں جسے ہم نے بڑے سہج کر رکھا تھا، لیکن تم اپنی زندگی میں کیا ویست ہوئے کہ اپنے ماں باپ کو ہی بھول گئے؟ جانتے ہو کسی انسان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے؟ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی اپنے کا پاس نہ ہونا۔ اور بیٹا اس سمے دنیا کی کوئی بھی دولت یا سمپتی کام نہیں آتی۔ تمہارے باپ اپنے انتم سمے پر پل پل اپنوں بچوں کے ساتھ کو تڑپتا رہا، روتا رہا، بلکتا رہا، لیکن تمہیں وہ آنسو نظر نہیں آئے۔ دو بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا انتم سمے میں نے ورد آشرم میں گزارا۔ اس سے بڑی لعنت کی بات تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے کھیت کی زمین، گھر اور باقی کی سمپتی اسی ورد آشرم کو دان کر دی ہے جہاں انتم سمے میں مجھے شرن ملی۔ اور ہاں، جو 50,000 روپے میرے صندوق سے نکلے ہیں وہ میرے انتم سنسکار کا خرچہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد بھی میں تم پر بوجھ بننا نہیں چاہتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ لفافے میں جو 500 کا نوٹ رکھا ہے وہ میرے چھوٹے بیٹے کے لیے ہے۔ بیٹا یہ وہی نوٹ ہے جو نہ تو دودھ والا لینے کو تیار تھا اور نہ ہی سبزی والا، اور میرے گاؤں آنے سے پہلے تم نے یہ پھٹا پرانا نوٹ میرے ہاتھ میں تھما کر اپنے کرتویہ کی
इतिश्री कर ली थी। भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े, लेकिन कुदरत का उसूल है, जो हम किसी को देते हैं वो हमारे पास लौट कर वापस ज़रूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बेटे की आवाज़ कांपने लगी और छोटा बेटा फूट फूट कर रोने लगा और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर ज़मीन पर धम से बैठ गईं। तो दोस्तों, ये थी एक पिता की दर्द भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ लेकर मैं आती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़े रहें। प्लीज़ समर्थन कीजिए ताकि अगली कहानी मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी पेश कर सकूं और अपनी गलतियों में सुधार कर सकूं। कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सुनाएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।